نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں اپنی کتاب بلغ العلا بکمالہ کے پہلے باب کے 6 حصے آپ تک پہنچا چکا ہوں اور اب اسی ذیلی عنوان کا 7واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ درختوں پتھروں کی پوجا بھی ان کی عبادت تھی۔ درختوں پتھروں کی پوجا بھی ان کی عبادت تھی۔ انہیں لاکھوں خداؤں سے دل و جاں سے محبت تھی۔ انہوں نے بھر دیا تھا خانہ کعبہ کو خداؤں سے، یعنی بتوں کو رکھ دیا اور یہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں۔ انہوں نے بھر دیا تھا خانہ کعبہ کو خداؤں سے، وہ بے جامہ طواف کعبہ کرتے التجاؤں سے۔ عجیب بات کہ طواف کرنے جا رہے ہیں اور لباس نہیں پہنا ہوا، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ کوئی پتھر ملا گر خوبصورت تو کیا سجدہ، کوئی پتھر ملا گر خوبصورت تو کیا سجدہ، مگر کچھ دیر میں اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ انہیں اوہام کی بدبختی اور رسموں نے گھیرا تھا۔ انہیں اوہام کی بدبختی اور رسموں نے گھیرا تھا۔ انہیں جو سچ بتاتا اس کو دشمن ہی کہا جاتا۔ وسیلہ اور بحیرہ، صائبہ، حامی مقدس تھے، یہ جانور ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے خاص توقعات باندھ رکھی تھیں۔ مثلا کوئی مادہ اگر 5 بار 2 بچے جنے تو اسے مقدس کہا جاتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا سوائے اس کے کہ وہ مہمان دودھ پی لے تو اس کے بال نہیں کاٹے جاتے۔ طرح طرح کی رسمیں تھیں، سبھی جانوروں سے اسی طرح کا معاملہ تھا۔ وسیلہ اور بحیرہ، صائبہ، حامی مقدس تھے، نہ ان کے بال کٹواتے نہ ان پر وہ سفر کرتے۔ بھروسہ ان کو ہر ایک کام میں ازلام پر ہی تھا۔ ازلام تیر سے فال نکالنے کو کہتے ہیں۔ بھروسہ ان کو ہر ایک کام میں ازلام پر ہی تھا۔ کسی بھی کام کا آغاز ہر ایک فال سے کرتا۔ کئی قسموں کے تیروں سے وہ بازی کھیلتے، اکثر جوا بازی بھی کرتے تھے۔ کئی قسموں کے تیروں سے وہ بازی کھیلتے، اکثر اسی کی جیت ہوتی۔ تیر جس کا ہو نشانے پر لگا لیتے کہ اتنا پیسہ جس کا تیر نشانے پر ہوگا وہ لے جائے گا، اور جس کا تیر نشانے پر نہیں ہوگا اسے ہارا ہوا تصور کیا جائے گا اور وہ اپنی نقدی ضائع کرے گا۔ نسب کے شعبہ پر بھی تیر سے وہ کام لیتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بدکاری ہوتی تھی، عورتوں کے پاس کئی لوگ جاتے تھے، بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کے نسب کے تعین کے لیے وہ تیر سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ نسب کے شبہ پر بھی تیر سے وہ کام لیتے تھے۔ مطابق تیر کے وہ مشتبہ کو درجہ دیتے تھے۔ حبل کے پاس 100 اونٹ لے کر وہ چلے جاتے۔ حبل ایک بت تھا اور اس کے پروہت کے پاس چلے جاتے۔ حبل کے پاس 100 اونٹ لے کر وہ چلے جاتے۔ پروہت اونٹ لے کر حل بتاتا تیر کو پڑھ کے، تیر رکھے تھے اس پر لکھا ہوتا یہ اس سے ہے یہ اس سے ہے۔ جو سارے تیر اس کے پاس تھے ان پر لکھا ہوتا، پروہت کے پاس جو تیر پڑے ہوتے تھے تو ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جو سارے تیر اس کے پاس تھے ان پر لکھا ہوتا تھے درجے 3، ہر درجے کو تھا مخصوص ایک فقرہ۔ یہ تم سے، یہ پہلا فقرہ، غیر سے دوسرا فقرہ، یا کہ ہے ملحق سے بتاتا تیر بتاتا جو نکل آتا کہتے کہ یہ تمہارے سے ہے یا تمہارے حلیف سے ہے یا پھر غیر سے ہے۔ یہ تم سے، غیر سے، یا کہ ہے ملحق سے بتاتا تیر، انہی لفظوں میں اس کی زندگی پڑھ کر سناتا تیر۔ یعنی جو بچہ تھا اس کی زندگی کا تعین اسی سے ہوتا، اور اس کی تفصیل ہے وہ یوں ہے: اگر تحریر
ہوتی تم سے تو سب لوگ خوش ہوتے کہ بھئی یہ تو ہم میں سے ہے، یہ ہمارا ہی عزیز ہے اور رشتہ دار ہے۔ معزز شخص مانا جاتا اور ملتے سبھی اس سے کہ یہ ہمیں میں سے ہے تو معزز ہے۔ اگر وہ تیر ہوتا غیر سے والا تو یوں ہوتا قبیلہ سارا ہی اس کو سمجھ لیتا حلیف اپنا۔ غیر سے ہے تو تب بھی اسے کچھ نہ کچھ عزت مل جاتی تھی اور کہتا تھا یہ بھی ہمارا حلیف ہے، ہمارے ساتھ چلنے والا ہے۔ اگر تحریر ہوتی تم سے تو سب لوگ خوش ہوتے، معزز شخص مانا جاتا اور ملتے سبھی اس سے۔ اگر وہ تیر ہوتا غیر سے والا تو یوں ہوتا قبیلہ سارا ہی اس کو سمجھ لیتا حلیف اپنا۔ اگر وہ تیر ہوتا جس پہ ملحق لفظ ہے کندہ، ادھر کا نہ ادھر کا، اس کا درجہ کم ترین ہوتا، یعنی اس سے نفرت کی جاتی تھی۔ عرب میں کاہنوں عرافوں کا انجم شناسوں کا، عرب میں کاہنوں عرافوں کا انجم شناسوں کا اٹل تھا ہر کہا، یعنی کہا جو قول فیصل تھا۔ ان لوگوں پر بڑا بھروسہ کیا جاتا تھا، ان کے کہے کو کوئی نہیں ٹالتا تھا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ شگون و بدشگونی ان کے دین کا ایک حصہ تھی، شگون کی جانچ ان کی زندگی کا عام قصہ تھی۔ برے برے خیالات ہوتے اس پر وہ بڑا اعتماد کرتے تھے۔ کسی چڑیا ہرن کو وہ اڑاتے یا بھگاتے تھے، یعنی یہ فعال اس طرح سے نکالتے، چڑیا کو اڑا دیا اور ہرن کو بھگا دیا۔ دائیں طرف چڑیا چلی گئی یا ہرن چلا گیا تو اچھا، اگر بائیں طرف چلا گیا تو پھر اسے یہ کہتے تھے کہ آج کا کام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کسی چڑیا ہرن کو وہ اڑاتے یا بھگاتے تھے، پھر اس سے اپنی قسمت کا وہ اندازہ لگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں جائے تو یہ ان کی خوش نصیبی تھی، اگر وہ دائیں جائے تو یہ ان کی خوش نصیبی تھی، اگر وہ بائیں جائے تو سمجھتے اس کو بدبختی۔ معزز ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے 7واں حصہ پیش کیا، آپ نے اسے توجہ سے سنا، میں آپ کا اس توجہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کے سامنے اس کا 8واں حصہ پیش کروں گا۔ خورشید ناظر کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔